لله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. تو دنیا کے طرف آنے کا مقصد یہ ہے وہ اچھے عمل لے کر آنا اپنا لے کر. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے, اس نے دنیا کو چھوڑ کرتا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون بڑی عمل لے کر. تو دنیا کی طرف آنے کا مقصد یہ ہے وہ اچھے عمل لے کر آنا اپنا لے کر. یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کسی دنیا کی محنت کے لیے نہیں بھیجا, مال کی محنت کے لیے نہیں بھیجا, دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا, بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ انبیاء علیہ السلام نے آ کے انسانوں پر بھیجا کہ یہ انسان کیسے قیمتی بن جائے. جس چیز کے اوپر بھی محنت کی جاتی ہے اس چیز کی قیمت بڑھتی چلی جاتی. جیسے کوئی آدمی لکڑی پر محنت کرتا ہے تو اس سے لکڑی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لکڑی کو کاٹتا ہے, اس سے فرنیچر بناتا ہے, اس سے دروازے بناتا ہے, تختے بناتا ہے. جس قدر اس پر محنت کرتا ہے اسی قدر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کوئی لوہے کوئی محنت کر رہا ہے تو لوہے کی قیمت بڑھ رہی ہے, تو سونے پہ محنت کر رہا ہے, تو مٹی پہ محنت کر رہا ہے. تو چیزوں کے اوپر محنت کرنے سے چیزوں کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی, لیکن چیزوں کی قیمتی ہو جانے سے انسان کی قیمت نہیں بڑھا کر. جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں یہ اس کے ساتھ جانے والی ہے ہی نہیں. اگر دنیا کی چیزیں اس کے ساتھ جانے والی ہوتی تو شاید یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ مان والا ہے, کیونکہ یہ مان ساتھ لے گیا تو یہ بڑا قیمت والا ہو گیا. اب باہر اتنی چیزیں ہیں یہ تو اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے, یہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. چیزوں کو اوپر محنت کرتا رہتا ہے. یہ آدمی اتنا بھی بڑا بن جائے دنیا کے اعتبار سے, جتنا بھی مال والا بن جائے, وہ سارا مال یہاں چھوڑ کر چلا جاتا. ساری زندگی مال کے اوپر محنت کرتے مال کو یہاں چھوڑ کر چلا گیا. اب جس چیز کو اپنی محنت سے قیمتی بنایا اب وہ سارا کچھ تو یہاں چھوڑ گیا. اس کی کام بنا ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے انسانوں پر محنت. اللہ نے سب سے قیمتی مخلوق بنائی ہے, اللہ پاک نے انسان کو بنایا. سب سے اعلیٰ اللہ پاک نے اس انسان کو بنایا. 4 قسم اللہ پاک نے 4 قسم کھا کے اللہ پاک نے کہ ہم نے انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا. تو خلقنا الانسان فی احسن, انجیر کی قسم کھائی, دودھ کی قسم, پہاڑ کی قسم. مجھے سمر والے شہر مکہ معظمہ کی کہ ہم نے انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا. تو انسان کو اللہ پاک نے بڑا اعلیٰ بنایا, بات والا بنایا. تو اس کے اوپر انبیاء علیہ السلام نے آ کے محنت, کیونکہ ساری کائنات کا نظام اس انسان کی اعمال کی وجہ سے چل رہا ہے. ہر چیز پر تو محنت کی جا رہی ہے, لیکن اگر یہ انسان پہ قیمت ہو گیا تو اس انسان کے اعمال کی وجہ سے ہی اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو چل رہا ہے. جب تک اس کائنات کے اندر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا, اللہ پاک قیامت کو نہیں لائے. ایک ایمان والے کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہوگی. اور انسان جیسے اعمال کرتا ہے اسی کے بقدر اللہ پاک حالات. میں خشکی میں دری میں کہیں کوئی فساد نہیں ہوتا مگر یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. جب انسانوں کی اعمال بگڑ جاتی, ایمان بگڑ جاتا ہے, ایمان اور اعمال کے بگڑ جانے سے حالات بگڑ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی تشریف لے گئے تو آسمانوں کے اوپر 2 دروازے دیکھتے. ایک دروازے سے کوئی چیز اوپر کو جا رہی ہے اور دوسرے دروازے سے کوئی چیز نیچے کو جا رہی ہے. تو پوچھا جبریل علیہ السلام, جبریل یہ کیا ہے؟ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دروازے سے آپ کی امت کے اعمال اوپر جا رہے ہیں اور دوسرے دروازے سے حالات نیچے جا رہے ہیں. تو حالات کا تعلق یہ اعمال کے ساتھ. اعمال بگڑتے ہیں تو حالات بگڑ جاتے ہیں, اعمال بنتے ہیں تو حالات بن جاتے ہیں. تو پیارے والسلام نے آگے انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کی, انسانوں کے دلوں کے یقین کو ٹھیک کیا. جب یقین غلط چیزوں پر آ جاتے تھے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے. انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے اور آگے انسانوں کو یہ بات سمجھاتے کہ دیکھو تمہارا پالنے والا ایک اکیلا اللہ ہے.
تمہاری ضرورتوں اور حاجتوں کا پورا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ تمہاری روزیاں زمینوں میں نہیں ہیں، بلکہ تمہاری روزیاں تو آسمانوں کے اندر ہیں۔ اس اللہ کے پاس، اس اللہ سے مانگو۔ یہ دنیا والے ضرورتوں اور حاجتوں کے پورا کرنے میں یہ اللہ کے محتاج کوئی آدمی، کوئی مخلوق بھی، کوئی انسان بھی نفع اور نقصان دینے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ اللہ پاک کے لیے اگر راحت کا فیصلہ کر دے تو ساری دنیا والے اس کو پریشانی کے، اور اللہ پاک کسی کے لیے پریشانی کا فیصلہ کر لے تو ساری دنیا والے مل کے اس کو راحت، تو اللہ پاک نے لایا بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کیونکہ آنا ایمان والے ہوتے ہیں نا، تو آزمائش بھی اسی اعتبار پہ ہوتی ہے۔ جو جس درجے کا ایمان والا ہوتا ہے، جو جس درجے کا اعمال کے اندر آگے بڑھتا ہے، تو اسی اعتبار سے اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی سکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، تو اس کی کلاس کے بقدر اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ پہلی کلاس والے کو امتحان کے اندر بھائی 12ویں کلاس والے کا کوئی پیپر دے دیا جائے، اس کی استعداد کے مطابق ہی اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ استاد دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی استعداد ہے، اس کے مطابق اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو ایسے انبیاء علیہ السلام کیونکہ اعلیٰ ایمان والے ہوتے تھے، تو ان کے ایمان کا بھی اعلیٰ اعتبار سے امتحان لیا جائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تو اس حال میں بھی آزمائش کے اندر ڈالا ہے کہ فرشتے آگے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں، ہوا جلا دیتے ہیں، اس آگ کو بجھا دیتے ہیں، اگر آپ سے کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ اب فرشتہ آ جائے بھائی میرے اور آپ کے پاس، تو آپ کتنا کہیں گے وہ اللہ کی مدد آگتا، کیونکہ اللہ کے سلیل ہے، کامل ایمان والے ہیں۔ یا پھر مارے یہ حاجت تو ہے لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں، حاجتوں کے پیدا کرنے والے سے حاجت ہے۔ اگر اس نے کوئی امر دیا ہے، کوئی حکم دیا ہے، تو اس کے حکم کو بجانا۔ اگر اس نے کوئی حکم نہیں دیا تو وہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو درمیان میں فرشتوں کو استعمال نہیں کیا، تو جب درمیان میں فرشتوں کو نہیں لائے تو اللہ پاک براہ راست اللہ پاک نے آگ کو پوری برتن بسلام علیکم، کہ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ فرما فرماتے کہ جب برتن پر فرمایا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ آگ کے اندر بھی سردی لگتی ہے۔ فرمایا کہ سلام علی ابراہیم، کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن۔ تو انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی آزمائش آئی، ان کے ایمان کے بقدر ان کو بھی آزمایا گیا، لیکن انبیاء علیہ السلام کامل ایمان والے ہوتے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے آگے انسانوں کے اوپر اس بات کی محنت کی کہ انسانوں کے دلوں کا ایمان ٹھیک ہو جائے۔ جس قدر آدمی ایمان کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا، ایمان کی حقیقت اس کے دل کے اندر آتی چلی جاتی، اسی کے بقدر جسم سے نکلنے والے اعمال بھی ٹھیک ہوتے چلے جاتے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوتے چلے جاتے۔ ایمان جو ہے دل کا یقین، یہ بنیاد اس چیز کا یقین ہوتا ہے آدمی اس کو دیکھ کر چلا کر۔ ایک آدمی کا یقین مال پہ ہے، یہ مال کو دیکھ کر چلے۔ ایک آدمی کا یقین حکومتوں پہ ہے، یہ حکومتوں کو دیکھ کے چلے۔ ایک آدمی کا یقین اپنی محنت پر ہے تو یہ اپنی محنت پہ بھروسہ کر کے چلے۔ اور ایک آدمی کا یقین اللہ پاک کی ذاتیاری پہ ہے تو یہ اللہ پاک کی ذاتیاری کو دیکھ کر چلے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے ایمان اور محنت کی اور اپنے امتوں کو ایمان والا بننا ہے، کیونکہ ایمان یہ بنیاد ہے، اور ایمان کا سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ قبر کے اندر سب سے پہلا سوال ایمان کے متعلق ہوگا، مر رب ہوگا، بتا تیرا پالنے والا کون، اس کا یقین لے کر آیا۔ اگر دلوں کے اندر اللہ کے غیر کا یقین ہوگا تو پھر کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا پالنے والا کون۔ اگر اللہ پاک کی ذاتیاری کا یقین بنا کے جائے گا پھر کہے گا ربی اللہ، یہ میرا پالنے والا اللہ ہے۔ اب اس یقین کو بنانے کے لیے محنت، ساری محنت انبیاء علیہ السلام محنت، یقین کے سیکھنے کی محنت، یقین کے بنانے کی محنت ہے۔ ایمان کو سیکھنا ہے، ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے۔ جب تک ایمان کی حقیقت دل میں نہیں آئے گی تو اللہ پاک کی ذاتیاری سے، اس کی صفات سے براہ راست فائدہ آدمی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ پاک کی مدد تو یقین کے بقدر آئی۔ بدر کے اندر اللہ کی مدد آئی یقین کے بقدر۔ بدر کے اندر جو بغیر اختیار نہیں تھے، کیا دیکھ 10-12 تلواریں ہیں، 10-12 گھوڑے ہیں، اگر اللہ پاک چاہتے
تو اپنے محبوب کو خبر بھی تو دے سکتے تھے کہ آپ کا مقابلہ ایک بڑے لشکر سے ہونے والا ہے، آپ تیاری کر کے چلے جائیں، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، بھئی کا زمانہ ہے، خبر دی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے، تیاری کے ساتھ بھیجا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اسے ملے گی اسے اللہ پاک چاہیں گے، اسباب کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کا سارا باطن تھا۔ ہمارے مولانا عمر پالر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں، اللہ پاک ایک قدرت کا ایک جھاڑو آیا تب نمرود کی حکومت کا جالا تب بول، اور اللہ کی قدرت کا ایک جھاڑو آیا فرعون کی حکومت کا جالا اللہ نے ثابت کر دیا۔ فرماتے تھے اللہ کے ہاں تو یہ بکڑی کے جانے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری دنیا کے باطن کی طاقت کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت، ساری طاقتوں کے مالک ایک اکیلے اللہ پاک۔ مقابلہ کثرت کا نہیں ہے، مقابلہ تو یقین کا ہے، ایک آدمی بھی یقین والا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو گئی، باقی جو اس کا یقین نہیں کرتا تو یہ فاسق ہی ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنی مدد نصرت کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کہ ہمارے جو حق ہے مدد کر رہا، ایمان والوں جو کامل ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے مدد کا وعدہ فرمایا کہ ہم ان کی ضرور مدد کریں۔ ایمان والوں جن کا یقین اللہ، جن کا بھروسہ اللہ پہ ہے، تو بدر والے کامل ایمان والے یاد رکھتے ہیں ان کے بعد، لیکن ایمان کامل تو اللہ پاک میں جب ہم نے بدر والوں کے دلوں کو دیکھا کہ ان کے دلوں کے اندر میرا غیر نہیں ہے، ہم نے آسمانوں سے مددیں اتار، آسمان سے مدد آ رہی۔ بعد میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے گھوڑوں کی ننانے کی آواز ہم نے خود اپنے کانوں سے سنی، ایک کافروں کے اوپر ایک فوج اللہ نے آسمانوں سے لشکر 1000 کو بھیج رہا ہوں اور 2000 کو بھیج رہا ہوں، 3000 کو بھیج رہا ہوں، اور یہ تو تمہاری تسلی کے لیے ہے، ورنہ میں اکیلا ہی ان کافروں کے لیے کافر۔ اللہ کے سامنے کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اس اللہ کو ساتھ لینا ہے، اللہ سے تعلق قائم کر، اللہ سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ اٹھانے پہ اللہ ہمارے کام بنا دے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں پہ محنت کر کے اپنے امتوں کو ایسا بنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بنایا، کیسی محنت کی صحابہ پہ، ایک صحابی ہاتھ اٹھانے پہ اللہ اس کے کام بنا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں اپنے لشکر کو کہ دیکھو جب تک میں نہ کہوں تو کا لڑائی شروع نہیں کرو، میری تکبیر جب میں کہوں تو تم جو ہے وہ تیاری کر لینا، سامان وضو کر لینا، اسی تکبیر پہ پھر لڑائی شروع کر رہا ہے۔ اب دشمنوں نے تیر چلانے شروع کیے، صحابہ زخمی ہونا شروع ہو گئے، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اب جب تیسری تکبیر کہی تھوڑی دیر میں مسلمانوں کو پتہ ہوگی، تو بعد میں پوچھا کہ مسلمان تو زخمی ہو رہے تھے اور آپ نے اجازت نہیں دی، بعد میں جو آپ نے اجازت دی تو فرمانے لگے کہ ہم اس وقت کو پہچانتے ہیں جو اللہ پاک کی بسط کے اترنے کا وقت، میں تو اس انتظار پہ تھا کہ اللہ پاک کی مدد آ جائے پھر میں تمہیں لڑائی کا حکم کروں۔ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آ گئی تو میں نے تمہیں لڑائی کا حکم دیا، تھوڑی دیر میں اللہ دے سکتے تھے۔ صحابہ کی تعداد تھوڑی ہوتی، تھوڑے لوگ، اور مقابلے پہ کتنا لاکھوں کے لشکر، کہ 3000 کے مقابلے میں 3 لاکھ آ رہے ہیں، 60,000 کے مقابلے میں 60,000 آ رہے ہیں، تو مقابلہ نہیں ہوتا۔ 30,000 کا لشکر موجود ہے اور صحابہ کو پتہ چلا کہ مقابلہ 60,000 سے ہے، تو 30,000 کے لشکر میں سے 60 آدمی نکالنا۔ صحابہ تو اللہ کی ذات و صفات کا تعارف کروانا چاہتے تھے کہ اگر مقابلے پہ برابر لائیں گے نا بھائی تو لوگوں کا یقین کس پہ آئے گا، لوگوں کا یقین بنے گا ہم برابر سے یہ ہے کہ مقابلے میں 30,000 ہے، سامنے 60,000 ہے۔ تو صحابہ تو اللہ کی پہچان کروانا چاہتے تھے کہ اس اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، ساری دنیا کے انسانوں کو اپنی طاقت نہیں دکھانا چاہتے تھے، اللہ کی طاقت دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے ان اعمال کو اختیار کیا جن اعمال پہ اللہ پاک کی مددیں اترا گر قرآن گڑی صحابہ جب ان اعمال کو تلاش کر
اللہ پاک کی مدد کی نامات پہ اترتی ہے. اللہ کے اوامر کو پورا کرو, اللہ کے احکامات کو پورا کرو, ایک تو اللہ کا حکم نہ رہ جائے, تو اللہ کے اوامر ہر آن کرے. ایک ہے اسباب کو دیکھنا, اسباب اجازت دیں گے اس کے مطابق عمل کریں. ایک ہے اس وقت میں اللہ پاک کا امر کیا ہے, اللہ پاک کے امر کو دیکھنا, اس پہ کامیابی. چاہے آدمی کو اپنی محنت میں کامیابی نظر آ رہی, یہاں آدمی اگر جھوٹ بول دے گا تو یہاں میرا نفع جیسا ہو جائے گا, لیکن ایمان والا اس کا یقین ہے کہ سچ کے اندر نجات اللہ اور اس کے رسول کی جو خبر ہے, چاہے ہمیں اس خبر کے اختیار کرنے میں نقصان بھی نظر آ رہا ہے لیکن نقصان نہیں ہے, اس میں فائدہ ہے, بظاہر میں نقصان نظر آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر میں تو آگ نظر آ رہی, نقصان والی چیز نظر آ رہی, لیکن اس آگ کو اللہ نے کیا بنا دیا بھائی, گلزار بنا دیا. یہ بات میں نے کہا کہ آگ میں دن کیسے گزرے آپ کے سب جو 40 دن گزارے, میں کہ میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو میں نے آگ کے اللہ پاک نے انار کا پودا لگا, انار کا پھل کھا رہے ہیں اور میٹھا چشمہ اس کا پانی پی رہے, اللہ کے لیے بدلا ہے. آگ کو گلزار کر دیں, اب پانی کو سخت کر دیں, زمین کو نرم کر دیں. کارون تو زمین میں دتایا کہ نہیں دتایا, سخت زمین کے طرف میں موسیٰ علیہ السلام کو کہ زمین تیرے تابع ہے, اٹھا دیا کہ اس کو نکل گا, اب نیچے جا رہا ہو, جات پہ نہیں جا کیا نیچے جا. اللہ نے اس کو نرم کر, اور صحابہ کے لیے پانیوں کو اللہ نے سخت کر دیا کہ پانیوں کو اوپر سے نشکر پا, یہ نشکر ایسے ہیں صحابہ کے جو پانیوں کو اوپر سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے پانیوں کے اندر راستے دے دی, پانی کو ایسے دیواریں بنا, بڑے بڑے ویسے پہاڑ پڑے, اس کے اندر راستے دے دیے. اور پھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو اللہ پاک نے پانی کو اوپر سے گزار ایسی قدرتیں, یہ تو کامل ایمان پہ آئے گا. آج تو ان کے اوپر بھی یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اسباب کی دنیا کو دیکھ. آج ہم نے دین کو بھی اسباب کے ساتھ جوڑا ہوگا, حالانکہ اسباب کو اختیار کرنا اللہ پاک کے حکم, جہاں اسباب کے اندر لگنے کا حکم ہوگا وہاں اسباب پہ لگے. میں کہ اسباب کو اختیار نہ کرنا یہ جہالت ہے, اور اسباب کو یہ کرنا یہ گمراہی. اسباب پہ ایک نظر سے نکلا ہوا, باپ کو اختیار کریں گے اللہ پاک کے امر, کیونکہ اللہ پاک نے احکامات بھی ہے آزمائش کے لیے, اس میں ایمانیات بھی ہے, عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, معاشرت بھی ہے, اخلاقیات بھی ہے, ہر شعبے کے دین کو زندہ کر رہا ہے. بعض آدمی ایمان میں تو بہت آگے ہوتا ہے, اعمال میں آگے ہوتا ہے, لیکن معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے. معاملات میں گڑبڑ بھی ایمان کے دو نہیں ہوتے ہیں. ایمان کے اندر جب دو ہوتا ہے تو پھر آپ معاملات میں بھی گڑبڑ ہوتے ہیں, معاملات میں گڑبڑ کرتے, عبادات تو ہو لیکن معاملات میں گڑبڑ. یہ معاشرت میں غیروں کو دیکھ کے, برادری کو دیکھ کے, قوم کو دیکھ کر, اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ کر چلیں, کیونکہ ہم تو اللہ کے بندے, اور اللہ پاک نے مومنوں کی جان اور مال جنت کے بدلے پہ خرید لی. تو مومنوں کی جان اور مال ہم نے جنت کے بدلے پہ خرید لی. تو جب کسی چیز کا سودا کر دیا جائے آپ اس پہ اپنی مرضی ہے, تو آپ کا اللہ آنکھ پہ اللہ کے سامنے ہم نے بیچتی زبان ہے. آئی غلطی یہ لگی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ آنکھ میری, یہ کان میرے ہیں, یہ زبان میری ہے, یہ ہاتھ میرے ہیں. حالانکہ یہ آنکھ کس کی ہے بھائی, نہیں ہے. جب تک اللہ پاک چاہیں گے آنکھ دیکھتی رہے گی, اور جب اللہ پاک کا امر نکل جائے آنکھ نہیں دیکھ. زبان جب تک اللہ پاک کا امر ہے تو زبان بولتی رہے گی. کہتے بنا آدمی کو زبان پر بارش پڑ گیا بول, جب تک اللہ پاک کا امر ہے یہ زبان بولتی رہے. جب تک اللہ پاک کا امر ہے یہ کان سنتے رہے. جب تک اللہ پاک کا امر ہے یہ انسان حرکت کرتا رہے. جب انسان پر کرتا ہے تو کیا چیز نکل جائے, اللہ کا امر. آنکھ موجود ہے دیکھ نہیں سکتے, کان موجود ہے سن نہیں سکتے, زبان موجود ہے بول نہیں سکتے, ہاتھ موجود ہے پکڑ نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ پاک کا امر نکل گیا. اس ساری کائنات کی روح اللہ پاک کا امر اس اللہ کو پہ, اس اللہ کی مرضی کے مطابق ہے زندگی کا گزارنا ہے. یہ اللہ سے کیا چاہتا ہے, اور ساری انسانوں کو اللہ کی بندگی پہ لانا اس امت کی ذمہ داری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیابت میں
اللہ نے ہر مسلمان کو وہ مبارک محنت عطا فرما دی جو محنت اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھی پہلے انبیاء علیہ السلام کی محنت میں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ورگ یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو کسی کو اللہ نے ایک قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا, کسی کو ایک علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا, کسی کو ایک زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا. لیکن امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بھی امت تیار فرمائی. سب سے پہلے صحابہ رضوان اللہ میں سوچ دعوت والے کام کے اوپر ڈالا ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کر پا رہے تھے اور دین کے پھیلانے میں اپنا سب کچھ لگا رہے تھے, ایسے صحابہ سے بھی سب کچھ لگوایا. صحابہ نے بھی اپنی جان کو, اپنے مال کو, اپنا سب کچھ لگایا اللہ کے دین کے پھیلانے میں. اللہ کے دین دنیا میں زندہ اور میں واقعے بھی آئے ہیں, تقریر بھی آئے گا. حتیٰ کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی اور آخر کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کون لیکن حاضر ہوئے کہ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جاتے ہیں تو 5-6 مہینے دے دیتے تاکہ اپنے باغوں کو دیکھ لیں, کیونکہ اخراجات کی شکلیں بڑھ گئی اور کمائی کی شکلیں کم ہو گئی. لوگ جو ہے وہ انہیں کر کے مکے سے بھی آئے, اب ان کو بھی کبھی کرم کیا جا رہا ہے, ان کو بھی کھانے کے لائے جا رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں بھی نکلا جا رہا ہے, وہاں بھی جان اور بال کو لگایا جا رہا ہے. تو لگانے بھی تو شکلیں تھیں کمائی کی شکلیں اب یہ باقی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر چھٹی مانگ دے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر آیات نازل کروا دی جس کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا. تمہارا یہ چھٹی لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے گزرا دیں. تو صحابہ نے اپنی جان اور مال کو لگایا تو شروع میں جائز آئے. پھر اللہ پاک نے ایسا دروازہ کھولا ہے روزیوں کا, ایسے مان آیا, ایسے خزانے آئے کہ صحابہ رو رہے ہیں کہ کیا ہماری محنتوں کا بدلہ کہیں اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا. دنیا کا مسئلہ نہیں ہے, وہ اللہ نے اتنی دے دی کہ اب اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا کہ اب اس کو کہا کوئی لینا نہیں چاہتا تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب دنیا کی طلب ہی ختم ہو گئی. جب دنیا آئی اب دنیا کی طلب نہیں, دنیا کی چاہت نہیں تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعراج کی مٹھائی اٹھائی اور چکی اور اس نعمتوں کی وجہ سے بیٹا باپ کو قتل چلے گا, بھائی بھائی کو قتل, اور روتے تھے. اس نے کہا کہ عمر تم روتے ہو حالانکہ اب تو جاؤ فتوحات کے دروازے کھلے ہیں, بال آ رہا ہے, حالانکہ پہلے سنگیاں تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر یہ بال تو خیر کی چیز ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے زیادہ خیروں کا زمانہ تھا. یہ مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آیا کے بعد محمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خیروں کا زمانہ تھا. یہ مال ابو بکر کے زمانے میں آیا اور یہ مال عمر کے زمانے میں آیا ہے. تو یہ تو خیر تو صحابہ نے پھر نہیں لگایا. صحابہ کے بعد مال آ رہا ہے اس کو آگے لگا, مال آ رہا ہے اس کو آگے لگا رہے, اپنی ذات پہ نہیں لگا رہے. بہت ویسی زندگی مال کے آنے پہ بھی سبد لگے ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت ہیں ان کے اپنے کپڑوں کے اندر 13 پابند لگے ہوئے, 13 17 پابند لگے ہوئے اپنے کپڑوں کے اندر. جب رسول بتا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے امیر کو بلائیں, اپنے بادشاہ کو بلائیں, ہم ان کے اندر نشانیاں دیکھیں اور اگر وہ نشانیاں جو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہے وہ پائی گئی تو ہم بغیر لڑائی کے ہم ان کو نشانیاں والے کر. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک سادہ گھوڑا لگا لائے اور پھر تیسری بات جب وہ لباس پہنا تو چیخیں نکل گئی, نہیں لاؤ پھر وہی لباس لاؤ. کوئی پابند والا لباس پہن کے کوٹ کی ذمہ داری جا رہے ہیں. اور جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں والوں نے پوچھا, فلسطین والوں نے, یہ جو سفر ہے یہ آقا ہے کہ غلام ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ جو سوار ہے یہ غلام ہے اور نفید جس کے ہاتھ کے اندر یہ آقا ہے. ہماری کتابوں میں یہ ایک نجات پوری ہو. پابند دیکھیں یہ کپڑوں کے اوپر پابند کتنے ہیں, نہیں کہا کہ ایک پابند کیا بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا کر ایک پابند دکھایا کہ پگل کے سر بھی ایک پابند. تو دنیا کو منہ نہیں لگایا. صحابہ دنیا نہیں چاہتے تھے, صحابہ کے دلوں کے طرف سے محبت نکل
کہ اللہ پاک نے صحابہ کو یہ دنیا کو تابع کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مدینے کے اندر کھڑے ہیں اور فرمایا یا سارے یمن ایسارے پہاڑ کی طرف دیکھو پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والے. اللہ پاک نے ہزاروں کلو پہ اللہ پاک نے ان کی آواز کو پہنچائی. زمین کے اندر زلزلہ آیا تو کوڑے سے مار رہے ہیں کہ عمر تیرے اوپر کون سا غلط کر ہلتی ہے کہ بعد پہاڑ سے آگ نکلی. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ اس کو پہاڑ کے اندر بند کر گیا. ایسی اللہ پاک کی فتحیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی جب صحابہ کے دلوں کے اندر سے زندگی کی محبت نکل اور صحابہ اللہ کی کنفے کو دنیا کے اندر پھیلانے میں لگے ہوئے. صحابہ کا اور کوئی مقصد نہیں تھا, اللہ کی ذات و صفات کا تعارف کروانا. یہی صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیوں کا مقصد تھا جس کے اوپر صحابہ اپنا سب کچھ لگائے, اپنی جان کو لگا رہے تھے, مال کو لگا رہے تھے. اس کام جو مزاج ہے اس کی کام کی جان جو ہے وہ قربانی. قربانی اس کام کی روح ہے. جب قربانیوں کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو اللہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کی محنت سے کیا ہوگا, باطل والے تو اتنی محنت کر رہے ہیں اور آپ کی یہ ٹوپی محنت اس سے کیا ہوگا. فرمانے لگے ہم اپنے سے ہونا کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اپنی قربانیاں دکھلاؤ تاکہ اللہ پاک کو تمہارے اوپر ترس آ جائے اور تعداد کسانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے برباد. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کام مقصود نہیں ہے, کام کے اندر کی مشقتیں مقصود ہے اور مشقتیں بھی ایسی کہ جان جاتی ہیں. ایک دفعہ مولانا غیاث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھی سے کہا کہ اس نبی نے کو دعوت جب دعوت دی وہ تیار ہو گیا. حضرت یہ تیار تو ہو گیا, یہ لکھنے کا ٹھوکر لگے گی, گر جائے گا, چوٹ لگ جائے گی. فرمانے لگے یہی میں چاہتا ہوں کہ یہ نکلے, اس کو ٹھوکر لگے, یہ گرے, اس سے چوٹ لگے تاکہ اللہ پاک کو اس کے اوپر رحم آ جائے اور اللہ پاک اس کے لیے ہدایت کی. ایک دفعہ ایسا لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ عورتیں اللہ کے راستے میں نکلیں تاکہ یہ اپنے بچوں کو یاد کر کے روئیں اور بچے ان کو یاد کر کے روئیں اور اللہ پاک کو ان کے اوپر رحم آ جائے اور اللہ عالم کے انسانوں کو ہدایت دے. تو اپنی طلب دکھانا ہے. جو فیصلے ہوں گے ہدایت کے وہ میری اور آپ کی قربانیوں پہ, میری اور آپ کی طلب پہ, میری اور آپ کی فکر پہ. اگر فکر تو ہوگی تو کیا کہ کمانے کی اور کام کریں گے جو کر رہے ہیں اسی کا سباب کا کام ہے. جس سے ہدایت کی فکرت میں ہدایت کا کام صلی اللہ پاک سے دیتا جن کے دنیا کے تقاضے قربان ہوں, جن کی دنیا کی ضرورتیں قربان ہوں, جیسے صحابہ کی ضرورتیں قربان ہوں, ان کے جذبات قربان ہوئے. انہوں نے اپنے جذبات کی قربانی اور اپنی ضروریات کی اور اپنی احساس کی قربانی دی تو اللہ پاک نے ان کو عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو اللہ پاک جو ہے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ تو اسے بنائیں گے جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر دین کی محنت پہ لگے گا اور اپنا سب کچھ اس دین پہ لگائے, کتنا قربانیوں کے ساتھ چلے, اسی کے بقدر اللہ پاک ہدایت کے کہنے کا ذریعہ بنائے. قربانیاں مقصود, اس لیے اللہ پاک کو اپنی قربانیاں دکھلانا ہے, اللہ پاک کو اپنی طرف دکھلانا ہے, اللہ پاک کے سامنے رونا دھونا اور محنت کرنا. تو اس کے لیے اللہ دی ہے کہ اس کے لیے آگے سے آگے بڑھنا محنت میں. پہلے نقل و حرکت ہوتی ہے جانا, آگنا, دوڑنا. ابھی تو ہماری گرائے گی ٹیلیفون کرو, آپ تیار ہیں, آپ ٹیلیفون کو کسی کو تیار کریں گے تو اس میں قربانی بنے گی. چل کے جو جانا ہے چل کے جانا, وقت نکال کے جانا اور اس سے ایمان کرنا اور پھر اس کو دعوت دینا, اس سے اپنا بھی ایمان بنے گا اور اس کے اوپر لوگوں کو بھی اللہ تیار کیا. قربانیاں مقصود ہے, جتنا قربانیوں کے ساتھ اس کام میں لگیں گے اللہ پاک ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائے. تو اللہ نے کام دیا تو اس کام کو اپنی زندگیوں کا مقصود بنا. ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ, جہاں بھی باتیں چاہتی تھی کارگزاری سناتی تھی باتیں, یہ بتاؤ کام والے مقصد والے ایک ہے کام کرنا, چلو کاروبار کرتے کرتے اس کام کو بھی چھوڑنا دے ہے کہ اس کام کو مقصد بنا کر اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو بھی چھوڑا دے نہیں. لیکن مقصد ہمارا یہ دعوت والا کام ہو, اپنی نسبت کو پہچاننا ہے کہ آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں. دکاندار بعد میں ہیں, ڈاکٹر بعد میں ہیں, انجینئر بعد میں ہیں, پہلے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے. جب ہماری نسبت بدل جائے, ہماری سوچ بدل جائے, ہماری فکر بدل جائے, ہماری جان اور مال کا خرچ بدل جائے گا. تو جیسے دنیا پہ آج خرچ کر رہے ہیں, بیٹے کے ساتھیوں کی طرح خرچ کیا تھا اور جہاں دین پر لگانے کی بات آتا ہے تو آدمی دنیا کے کاموں کو بھی تو آدمی قرض بھی لے لیتا ہے.
کی شادی ہے, لاکھوں روپے کا قرض لے کر, اور ان کی بات آئے گی وہ 10,000 کلو پہ سے نزدیکی گھروں میں خرچہ زیادہ لگ جائے. اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین پہ لگاؤ تاکہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کا ذریعہ. اس کے لیے بات رسم جاری ہے, اللہ پاک کے راستے پہ بھی نکلنا ہے اور نکل کر اللہ کے دین کو دنیا کی طرف پہنچانا ہے, اور 4 مہینے لگا کے اس مبارک محنت کو سیکھنا ہے, پھر اس محنت کو لے کر پوری دنیا میں اور مقام کے اوپر رہ کر بھی محنت کرنا, جہاں سے اپنے مقام سے عمارتیں تیار کر کے پوری دنیا میں روانہ. تو اس کے لیے بھی عزم کریں, کون اس بات کا عزم کرتا ہے؟ انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے اس مبارک محنت کو سیکھ پھر اس پر لے کر دنیا میں